گوھر شاہی مرحبا۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی ابتدائی دنوں میں جب اس مشن کا آغاز آپ نے فرمایا، آپ حیدرآباد کے شہر لطیف آباد کے ایک علاقے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے لوگوں کو یہ ذکر قلب کی بابت بتانے کا آغاز جب فرمایا تو آپ نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ اس وقت لوگ جو ہیں اس ذکر قلب سے بالکل یہ قوم ناآشنا ہو چکی تھی۔ لوگ یہ باتیں تعلیمات تصوف بھول چکے تھے، کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمانہ گزر چکا تھا، 400 سال کا زمانہ گزر چکا تھا کسی کامل ہستی کے آئے ہوئے، اور جو بیچ میں اولیاء کہلائے کے آتے رہے وہ صرف شریعت کے اولیاء ہوتے تھے، عالم حق کی صورت میں، اور وہ بھی لاکھوں لوگوں کے بیچ میں کوئی ایک ہاتھ ہوتا، جیسا کہ سرکار نے اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطنی محکمہ ہے جس کی تعداد ہے 360 افراد کے اوپر مشتمل، اور ان میں ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں غوث زماں، وقت کا غوث کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اذن و ارشاد کی ڈیوٹی ملتی ہے کہ تم شریعت کی مکمل تعلیم لوگوں کو عطا کرو، اور وہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی آراستہ فرماتے ہیں۔ تسبیح، نماز، روزہ، عبادت، نوافل ظاہر کو اس میں لگاتے ہیں، اور باطنی طور پر روزے رکھوا کر لوگوں کے نفس کے تزکیے کی صرف تعلیم دیتے ہیں۔ ذکر قلب کے لیے صرف ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ 2 افراد کو پوری دنیا میں صرف 2 انسانوں کو ذکر قلب دے سکتے ہیں، اور وہ بھی کتنا؟ صرف شریعت والا، یعنی 25,000 کی تعداد، بس۔ اس سے آگے نہ ان کا خود کا ذکر قلب ہوتا ہے، نہ لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایسے دور میں جب سرکار گوھر شاہی کی صدائے مبارک گونجی اور سرکار نے یہ مشن کا آغاز فرمایا تو آپ نے لوگوں کے اوپر کرم نوازی یہ فرمائی کہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں بے شمار مولوی جو ہیں وہ خود پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے لوگ جن کا کسی نہ کسی درگاہ سے تعلق تھا، آبا و اجداد میں کوئی مرشد گزرا تھا تو ان کی گدیوں پر ان کی اولاد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دربار تھے اولیاء اللہ کے ان کے اوپر سجادہ نشینوں کا قبضہ ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر پیری، مریدی، تعویذ، دم درود، اس طرح کی چیزوں کے اندر لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نہ پیر صاحب کو خود پتہ ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، آگے وہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے کہ بیعت کیا ہوتی ہے۔ ذکر قلب کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے دور میں ہر پیر، ہر مولوی، ہر عالم بس اپنی دکانداری کی فکر میں تھا، اور فرقہ واریت بھی عروج پر تھی۔ اب سرکار گوھر شاہی کی صدائے مبارک جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچتی، لہٰذا سرکار نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سرکار نے لیفلیٹ وغیرہ کی طرح ایک تحریر لکھی، چھوٹا سا کتابچہ بنایا، اس کا نام رکھا روشناس۔ اس کے اندر اور سرکار نے عمل اکثیر کے نام سے بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اور اس میں لوگوں کو یہ بتایا اور وہ بانٹا اور تقسیم فرمایا، خود اس کو پرنٹ کروایا جا کر جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے لوگوں میں تقسیم فرمائے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا اور یہ باتیں بتائیں سرکار نے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں لوگوں کے اندر بے شمار بیماریاں موجود ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ کچھ بیماریوں کا تعلق تو ظاہر سے ہوتا ہے جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس یا حکیموں کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے ظاہری دواؤں سے، اس کے لیے روحانی علاج کی ضرورت ہے، اور وہ جنات کی وجہ سے اور ناپاکی کی وجہ سے، انسان کے باطن کی وجہ سے، نفس ناپاک ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے روحانی علاج اس کا ضروری ہے۔ لہٰذا میں لطیف آباد میں ہوتا ہوں، اور عصر کی نماز سے لے کے مغرب کے وقت تک مجھ سے ملاقات کریں، اور بغیر کسی یعنی ہدیے اور نذرانے کے فی سبیل اللہ کی راہ میں وہاں پر ہوتا ہوں، مجھ سے آ کر ملیں اور میں ان کا علاج کروں گا۔ یہ سرکار نے ایک طریقہ اختیار کیا شروع میں۔ پھر لوگ جب آنے لگے، لوگوں کو تو شفا ہونی ہی تھی ہر حال میں، سرکار پانی پڑھ کر دم فرماتے اور لوگوں کے اوپر ظاہر میں بیٹھ کر بھی دم فرماتے، لیکن بہانہ صرف اس کو بنایا، اصل حقیقت یہ تھی کہ سرکار جب بھی کوئی آتا اس کو ذکر قلب عطا کرتے کہ آنکھیں بند کرو بیٹا اور پڑھو دل میں اللہ اللہ اللہ، اور دم فرماتے، اور پھر یہ ہوتا کہ روزانہ آپ نے آنا ہے 7 دن تک دم کرائیں۔ تو لوگ اس بہانے سرکار کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اب سرکار کی شخصیت کا ان کے اوپر اثر ہونے لگا۔ ایک تو اتنی نفیس سادہ سی شخصیت، پھر نہ کوئی سرکار نے کوئی شرط رکھی ہوئی نہ کچھ، اور پھر سرکار جب ذکر قلب کی بابت گفتگو فرماتے لوگوں کے دلوں میں وہ بات اترتی، پھر سرکار ساتھ ساتھ ان کو نظارے بھی دکھاتے، یعنی نور عطا فرماتے، ان کے سینوں کو روشن اور منور کرتے،
اور جب ذکر دیتے تو ہر آنے والے میں سے 8-10 میں سے 8 کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا کہ اس کو کچھ نہ کچھ نظر آتا. کبھی نماز پڑھتے ہوئے سامنے خانہ کعبہ کسی کو نظر آنے لگ جاتا، حیران ہو جاتا کہ یار میں ایک عام سا آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، نہ میں نے داڑھی ہے، نہ میری سنت ہے، نہ میں نے کوئی عمل کیے ہیں. میں تو ایک شاہ صاحب کے پاس دم کروا کے آیا ہوں، اب یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ آ گیا. کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتا، کسی کو اپنے سامنے جو ہے کھلی آنکھوں سے اللہ کا اسم نظر آنا شروع ہو جاتا، کسی کے دل کی دھڑکنوں سے آوازیں شروع ہو جاتی. تو اس قسم کی بے شمار جو ہے جن کو دنیا کرامت کہتی ہے، یہ عام شروع ہو گئی لوگوں کے ساتھ، عام. جب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احبابوں کو یہ باتیں بتاتے تو لوگ ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے کہ لونڈے، یعنی عمر ہے بچوں کی، کوئی 22 سال کا لڑکا ہے، کوئی 24 سال 25 سال، اور نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی دیندار شخص ہے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے آ گیا، کسی کے اللہ سامنے آ گیا. لیکن لوگ لڑتے آپس میں دوستوں سے کہ یار میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا. پھر لوگوں میں یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ یار ایسا کون ہے جو، بھائی میں تو شاہ صاحب کے پاس صرف دم کرانے گیا تھا، انہوں نے مجھے ذکر دیا تھا، اس کے بعد میرے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا. تو لوگ آنے لگے، پھر سرکار کے پاس آتے کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کے ساتھ. سرکار کہتے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، دیکھو آنکھیں بند کرو، اللہ اللہ پڑھو. اللہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی وقت جو ہے سرکار کہتے اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو ایسا ہی واقعہ ایک صاحب کے ساتھ آیا پیش، ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا. یہ کم سے کم 12-15 لڑکے تھے، کراچی سے نکلے. ان میں سے صرف 1 یا 2 تھے جو ذاکر قلبی تھے، جنہوں نے سرکار سے ذکر لیا ہوا تھا. نئے نئے لوگ تھے. شوق یہ تھا لڑکوں کا، جیسے پکنک پارٹی پہ لوگ جاتے ہیں تو اکثر اس زمانے میں، ابھی بھی شاید ہو، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ چھٹیاں مناتے اور جو لوگ ذرا سا دین کی طرف، ولیوں کی طرف متوجہ ہوتے، ان کا یہ ہوتا کہ چلو سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، تفریح بھی ہو جائے گی، 7 شریف کا وزٹ کر لیں، یا جی شاہ نورانی کے دربار پہ چلے جائیں، یا کسی ولی کی درگاہ پہ بھی چلے جائیں، کلفٹن چلے جائیں، وہاں پہ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ مزار پہ بھی حاضری ہوگی. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے کراچی سے پروگرام بنایا 7 شریف کی حاضری کا، کہ بھائی لال شہباز قلندر کے دربار پہ جانا ہے. 7 شریف بہت بڑی مشہور درگاہ ہے. تو یہ تقریباً 12-15 لڑکے جو ہیں کراچی سے چلے. ان میں 2 لوگ جو تھے ذاکر قلبی تھے، ایک بابو سائیں نامی تھا بندہ، اور ہری پگڑی والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، ان کا خاص مرید بھی تھا وہ شروع میں. تو اس کے بعد ذکر بھی لے لیا تھا، لیکن ہری پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی باندھی ہوئی تھی، کئی لوگوں نے. اب وہ 15-20 لڑکے جتنے بھی تھے سوزوکی بھر کر جو ہے 7 شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے. جب وہ حیدرآباد کی طرف آئے، حیدرآباد تو راستے میں تھا کوٹری، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، سرکار گور شاہی کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ آستانہ بالکل ساتھ ہے روڈ پر، ہائی وے سے. تو پہلے سرکار سے ملتے ہیں، اس کے بعد سیدھے 7 جائیں گے. صبح 9 بجے کے قریب جو ہے یہ سوزوکی آستانہ عالیہ کوٹری شریف میں پہنچے. تو اندر پیغام بھجوایا کہ کچھ لوگ ہیں ملاقات کے لیے آ گئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو بٹھائیں آستانے میں، ہم ابھی آتے ہیں. بڑی ہی شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ، بڑی ہی دل ربانہ جو ہے سرکار اپنی سادگی کے انداز میں، زلفیں ہلکی ہلکی سی کھلی ہوئی نظر آ رہی، رومال باندھا ہوا سرکار نے، اور بڑی چہرے پر اتنا تبسم سرکار کے. جب سرکار نے قدم اندر رنجہ فرمایا، اتنے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے سرکار شاہانہ انداز میں تشریف لائے. یعنی دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں پر زندگی ختم ہو جائے، قربان سرکار کے قدموں میں ہو جائیں. اتنی مسکراہٹ سرکار کے لبوں پر. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سرکار کس ادا میں ہے اور کیا ہے، لیکن سرکار بیٹھے مسکراتے ہوئے، ہری پگڑیوں والوں کو بھی سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا 4-5 کو، اور پتا تھا کہ بہت زوردار مخالفت جو ہے ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو سرکار مسکرا کے پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی آج یہاں کیسے آنا ہوا ہے ان لوگوں کا، سب کا بتائیں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو 7 شریف کے لیے نکلے تھے، یہ آپ کے کچھ ذاکر ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی ہم، یعنی انہوں نے اپنا صاف صاف بتا دیا کہ ہمیں آپ سے ملنے کی کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم تو 7 کے لیے جا رہے تھے. تو ایک لڑکا ان میں، ان کے ساتھیوں میں سے تھا، وہیں علاقے کا دوست تھا، وہ رنگریز تھا جو کپڑے رنگتے ہیں، اور تقریباً عمر 16 17 18 سال ایسی تھی. تو بالکل ہی سرکار سے دائیں جانب تیسرے نمبر پہ شرط سمجھو وہ بیٹھا ہوا ہے. تو سرکار فرمایا ہاں جی استاد تم کیسے آئے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جیسے لڑکوں کو ہوتا ہے، کہاں ادب و آداب، ایسی محفلوں کا ادب بھی نہیں پتہ ہوتا. تو حیرت سے سرکار کو دیکھنے لگا کہ مجھ سے سرکار بات کر رہے ہیں. کہنے لگا کہ جی وہ 7 شریف جا رہے ہیں. اچھا، سرکار نے کہا کسی اور ولی کے دربار پہ بھی کبھی گئے ہو؟ تو سوچ میں پڑ گیا. تو برابر والا کونی مار کے کہتا ہے یار وہ گئے تھے نا ہم کلفٹن میں جو گئے تھے دربار پہ. تو اس نے کہا ہاں وہاں کلفٹن پہ ہم عبداللہ شاہ. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں، ان کے دربار پہ تم گئے ہو؟ ہاں جی. تو مسکرا کے فرمایا کہ اچھا ان کو دیکھا بھی ہے یا ویسے ہی دربار پہ دیکھ کے آ گئے؟ تو وہ ایک دم حیرت سے دیکھنے لگا سرکار کو. بزرگوں کو یعنی دیکھا بھی جا سکتا ہے؟
تو سرکار مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ اچھا چل آنکھیں بند کر چھوڑ. تو اسی لمحے جو ہے نا لوگ آنسو آ گئے لوگوں کے. یار یہ لڑکے کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی اس نے سوال کیا, سرکار کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر. خیر سرکار نے فوراً اس کو مسکراتے رہے, آنکھیں بند کرائیں, دم کرایا اور پھر فوراً فرمایا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. تو وہ آنکھیں بند کیے کہ بولتا ہے کہ سامنے جو ہیں سیڑھیاں ہیں. تو سرکار نے فرمایا پہچانا یہ وہی دربار ہے جہاں تو گیا تھا؟ تو کہتا ہے جی وہی جگہ ہے. سرکار نے کہا تو پھر اوپر چڑھو. اب وہ لمحہ جو ہے نا سفر گزر رہا ہے اس کا, وہ چڑھ رہا ہے. تو سرکار اس کے فرماتے ہیں چند لمحات بعد کہ دیکھو تمہاری دائیں جانب کون کھڑا ہے. تو اس نے کہا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے, بوڑھا آدمی. مسکرائے سرکار. سرکار نے فرمایا یار تھوڑا سا ادب سے بات کرو, یہی تو غازی بابا ہے. بوڑھا آدمی کھڑا. تو سرکار نے فرمایا یہی تو غازی بابا ہے. تو سرکار نے کہا ان کو سلام کرو اور ان سے کہو کہ مجھے جو ہے غوث پاک کے پاس جانا ہے. تو لوگ تو رونا شروع ہو گئے وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے. خیر تو سرکار اس کو دیکھتے رہے, مسکراتے رہے, اور سرکار نے فرمایا کہ ڈر نہیں, کچھ نہیں ہوگا, سمندر کا سفر جو کر رہے ہیں. تو سرکار اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈوبو گے تھوڑی سمندر کے اوپر, تم تو ہوا میں جا رہے ہو نا ان کے ساتھ, تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈرو نہیں. ایسے یعنی اب منظر کشی, جیسے ابھی سیدی نے فرمایا نا کہ سرکار کی کتاب مقدس دین الہی پڑھو تو وہ منظر کشی ہے بالکل جیسے آپ وہیں موجود ہیں. ایسے سرکار ہم سب کو بھی ایک طریقے سے وہ منظر بتائے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں ڈرو نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ہی, چند لمحات کے بعد, سرکار فرمانے لگے کہ اب کیا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا دربار ہے, بہت رش ہے وہاں پر. تو سرکار نے فرمایا کہ تم کو کوئی روک تو نہیں رہا نا, اندر جاؤ. تو وہ چلا گیا اندر. تو سرکار اس کو چند لمحات بعد کہتے ہیں اور آگے جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں آگے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ, تمہیں کوئی روک نہیں رہا, تم چلے جاؤ اندر, ان کے پاس جاؤ. تو وہ جاتے جاتے لمحے گزرے. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں. تو یعنی وہ کہنے لگا کہ حضور وہ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے کیا حکم ہے. سرکار فرما رہے ہیں اس لڑکے سے, ان سے کہو یہ غوث پاک ہیں, ان سے کہو میرے لیے کیا حکم ہے. تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ شاہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھے بھیجا ہے ان سے پوچھو میرے لیے کیا حکم ہے. جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے ان سے کہو میرے لیے کیا حکم ہے, غوث پاک. تو سرکار فرمانے لگے بہت مسکراہٹ سے سب کی طرف دیکھا. سرکار نے فرمایا یار اس کو آگے بھیج دیں. کیا ادا ہے سرکار کی, اس کو آگے بھیج دیں. تو لوگ چیخیں نکل گئیں, لوگ رونے لگے کہ سرکار. سرکار نے کہا چلو پھر تم سب لوگ استاد باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر, تو حضور پاک سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے, عشق کے ذریعے بات کریں گے. خیر ہم لوگ آئے باہر. تو اچھا پہلے تو یہ ہوا نا کہ جب کہا کہ آگے بھیج دیں جی سرکار, تو سرکار نے فرمایا کہ استاد ان سے کہو کہ مجھے آگے جانا ہے. پھر اس کے بعد اس کو فرمایا چند لمحے بعد کہ استاد اب تو وہ منظر دیکھے گا جو تو نے ابھی تک تصویروں میں ہی دیکھا ہے, مدینہ. اس کے بعد سرکار نے فرمایا اب کیا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا اب میں مدینے میں ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو سامنے کون کھڑا ہے. تو اس نے کہا ایک بہت لمبا آدمی قد کا کھڑا ہے دروازے پر. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ امیر حمزہ ہیں جو حضور کے محبوب تھے, یعنی چچا بھی تھے رشتے میں لیکن حضور کی محبت بے انتہا ان کے ساتھ. تو وہ باطن میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں دروازے پہ. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب تو اندر چلا جا, تجھے کوئی نہیں روک رہا نا, تو اندر جا. تو پھر ہم سے کہا کہ تم لوگ اب چھٹی کرو تھوڑی دیر کے لیے, پھر ہم بلائیں گے تو واپس آنا. تو ہم لوگ سب باہر آ گئے اور آ کے باہر سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. کچھ لڑکے رو رہے تھے, کچھ لوگ باتیں بنانے لگے کہ یار یہ تو بالکل جو ہے نا ایسے ہی لڑکا ہے, یہ کہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ تو نہیں کرتا, یہ تو حضور کے دیدار میں چلا گیا. یہ تو لوگ رو رہے ہیں باہر کھڑے ہو گئے, یہ سب باہر ہو رہا ہے, ہم سب باہر گلے مل رہے ہیں. اس کی قسمت پہ سب رشک کر رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا, یوں ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یار سرکار کی ادا دیکھو, معمولی سی بات پہ سرکار مہربان ہو جائیں. تھوڑی دیر بعد سرکار کی آواز مبارک آئی. سرکار نے کہا آ جائیں واپس. سب لوگ اندر پہنچے. تو وہ لڑکا ویسے ہی آنکھیں بند کیے یوں ہی سرکار کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو سرکار اس وقت ہم سب سے کہنے لگے,
سرکار فرمانے لگے کہ یہی تو وہ لمحہ ہے کہ جو شعر کوئی ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن مفہوم یہ تھا کہ بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن سے، بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ فرمایا یہی تو وہ لمحہ ہے کہ جب بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب اس لڑکے نے، ہو سکتا ہے اس کا وضو بھی نہ ہو، ناپاک بھی ہو، لیکن اب یہ لمحہ تھا، یہ آ گیا سامنے، تو اس کو ہم نے جب وہاں پہنچایا ہے، اس نے وہاں حضور کا یہ ابھی اسی نظارے میں دیدار کیا ہے جس طرح دھوپ کی روشنی میں تم مجھے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اس کو ابھی ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کی طرف گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جیسے جگا رہے ہیں سرکار کہ استاد بہت ہو گئے نظارہ، اب آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ تو سرکار کو ایسے آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں بھئی تم کہاں تھے؟ تو کہتا ہے میں مدینے میں تھا۔ تو سرکار نے کہا کہ اچھا مدینے میں کیا ہے؟ وہ رونے لگا فوراً، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے رو رہا ہے۔ تو پھر سرکار نے ہم سے کہا کہ قسم اللہ کی اس کے سینے میں طاقت نہیں ہے، ورنہ اس لمحے ہم اس کو اللہ کے بھی سامنے ایسے ہی لے جاتے، مگر اس کے سینے میں طاقت نہیں ہے، اور وہ جو ہم نے دیدار کرایا ہے وہ ہم نے کنٹرول کیا ہے اس کو، ورنہ اس کا سینہ پھٹ جاتا۔ تو پھر سرکار فرمانے لگے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ پھر اس کو کہا سرکار نے کہ استاد آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول لو۔ تو ابھی تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں مدینے میں۔ تو سرکار فرمانے لگے یار تم کب تھے مدینے میں؟ کہا ابھی تو میں وہیں تھا۔ تو سرکار اس سے مذاق فرمانے لگے کہ تو کراچی سے کب چلا تھا؟ سوچ، 2-3 گھنٹے پہلے کی بات کی، صبح۔ تو کہا یہاں کتنی دیر میں پہنچا؟ 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ تو کہہ رہا ہے میں مدینے میں تھا ابھی۔ تو وہ رونا شروع ہو گیا، سرکار کے قدموں میں گھٹنے میں سر رکھ کے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بس لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت مہربانی ہو جائے، کرم نوازی ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ذات نے اپنے آپ کو ہمیشہ چھپایا، کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہی بات ہے جیسے سیدی ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں ہر وقت، کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے یعنی ہم اپنے الفاظوں میں اگر کہیں کہ کبھی بھی نہیں ان کے لبوں پہ آتا کہ بھئی میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن جب حق کی کوئی بات آ جائے، کوئی سوال ایسا آ جائے، بات آ جائے، تو یہ ہستیاں کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتی۔ تو پھر حق جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میریکلز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے سیدی کی بارگاہ میں بے شمار لوگ سوال لے کر آتے ہیں، محفل میں بھی بہت سے لوگوں نے بتائی بات، یہاں پر بھی بتائی، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے ہمارے کہ دل میں کوئی بات رکھ کے آتا ہے کوئی شخص کہ میں یہ پوچھوں گا، اور اس سے پہلے کہ وہ پوچھے سیدی اپنی گفتگو میں ہی وہ باتیں بیان فرما دیتے ہیں تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو۔ تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ ایک ذاکر آیا سرکار کے پاس کوٹری، تو وہ بوتل پکڑا ہوا تھا۔ جب سرکار نشست سے فارغ ہوئے تو اس نے آگے بڑھ کر کہا سرکار میرے چچا بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، اور ڈاکٹروں نے لا علاج ان کو کہہ دیا کہ اب تو ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ کرم کر دیں، کچھ دم فرما دیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یار میں تو دم نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا وہ ہم مانتے نہیں ہیں، تو اگر میں دم کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ سمجھیں گے میں نے کچھ پڑھ کے دیا ہے یا ایسا وہ مر جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، تو میں نہیں دم کر رہا۔ تو میرے دل میں یہ خلش آئی کہ یار ولی اللہ، اولیاء اللہ تو لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ بات جو ہے میرے دل میں کھٹک رہی تھی۔ تو میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سرکار ایسا آپ چاہیں تو کرم فرما دیتے اور ایسا ہو جاتا، سرکار نے فرمایا کہ ہو تو سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص نے ہم سے دم کرایا تھا کسی ایسے شخص کے لیے جو ہمیں نہیں مانتا تھا۔ ہم نے تو پانی میں دم کر کے دیا، لیکن اس کو جب دیا پانی پینے کے لیے اس نے کہا مجھے بدبو آ رہی ہے۔ تو سرکار نے مثال دے کر فرمایا کہ جن لوگوں کو رب نہیں چاہتا، ہدایت دینا نہیں چاہتا، ان کو پانی بھی دم کر کے دو تو ان کو ایسی بات ہوتی ہے جس سے وہ نفرت ہی کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے اندازہ ہوا۔ اسی طرح ایک لوگ لے کر آئے کسی بچے کو، سرکار قصور میں شہر جب گشت کرتے سرکار تشریف لے جاتے، خطاب ہوتا، تو کوئی علاقے کا بہت بڑا ڈی ایس پی تھا، انسپیکٹر، تو بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا اس زمانے میں ان لوگوں کا، بڑی یعنی خدا مانا جاتا تھا ان لوگوں کو۔ تو سرکار جب اپنی گاڑی میں تشریف فرما ہوئے، نعرے وارے لگ رہے تھے، سرکار واپس جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے، بڑے معتبر لوگ آگے سامنے آ گئے کہ بھائی ڈی ایس پی صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو الگ سے سرکار کی گاڑی تک ان کو لے کے آئے۔ تو پیچھے کرسی پر بٹھایا ہوا ایک لڑکا تھا جس کو 2-4 لوگوں نے اٹھایا ہوا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ہم پیسے والے بھی بہت ہیں، ہم نے ہر علاج کرایا ہے اور ہم امریکہ بھی لے گئے تھے، سب کچھ ہوا، لیکن واپس لے کر آ گئے اور اس کی ٹانگیں، نیچے کا دھڑ اس کا بیکار ہو چکا ہے، تو اب آپ اللہ والے ہیں، کچھ کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے اس لڑکے کو آگے دیکھا ایک نظر، اور پھر فرمایا کہ ابھی ہم دورے پر ہیں
تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم کوٹری واپس جائیں گے، تو آپ یاد کر کے بھولیے گا نہیں، لیکن اس کو وہاں علاج کے لیے لے آئیں۔ 2-4 ہفتے پھر ہم رکھیں گے اور اس کو دوڑا کے بھیجیں گے واپس۔ تو سرکار نے یہ بات فرمائی، لیکن یاد رکھنا کہ آ جانا 1 مہینے بعد، دیر مت کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا دار لوگوں کی نظروں میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی 1 لاکھ روپے مانگتا، 2 لاکھ روپے مانگتا، جعلی پیر ہوتا، ڈرامے بازی کرتا، تو شاید دنیا دار متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی واقعی کچھ کر رہے ہیں پیر صاحب۔ اب سادگی سے اتنی بڑی ذات نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ کم و بیش تقریباً 9 یا 10 مہینے کے بعد وہ لوگ کوٹری آئے، تو پھر اسٹریچر پہ لیٹا ہوا تھا بچہ، پھر وہ بیٹھا ہوا بھی نہیں تھا۔ تو آئے لے کے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں۔ بتایا کہ سرکار آپ نے کہا تھا ہم لے آئیں۔ تو سرکار نے فرمایا یار ہم نے تو کہا تھا نا 1 مہینے بعد آ جانا لے کے، تو آپ نے تو اتنی تاخیر کر دی، تو اب تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو واپس لے جائیں۔ تو اس وقت بھی میرے دل میں یہ خیال آیا یار کار تو بگڑی بنا سکتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ بعد میں جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے اندر بدروحیں گھس گئی تھیں، جنہوں نے اس کا نیچے سے دھڑ کا بیکار کر دیا تھا۔ جب ہم سے ملے تھے تو وہ نیچے اثرات تھے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ اگر ہمارے پاس لے آتے تو ہم اس کا سینہ محفوظ کرتے، اس کے اندر سینہ محفوظ کرتے، پھر اس کا علاج کرتے نا، تو وہ چیزیں ہم نکال سکتے تھے۔ لیکن اب جب وہ لے کر آئے تو اس کے کلیجے اور یہ جو چیزیں نا انہوں نے پکڑ لی ہیں، تو یہ چیزیں بدروحیں جو ہے نا ان کے کلیجوں کو پکڑ لیتی ہیں، اور جب اس پر نور کا دم کریں یا کچھ بھی علاج کی کوشش کریں تو وہ نکلتے دل دبا کے یا کلیجہ دبا کے چلے جاتے ہیں، یعنی مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن وہ مر جاتا۔ تو اس وقت کوئی یہ باطنی چیز نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا، بلکہ الزام یہ لگ جاتا کہ پیر صاحب نے اس کو مار دیا۔ تو اس طرح کے بھی حالات کبھی کبھی لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے پاس۔ وہ اسی لیے سرکار نے لوگوں کو فرمایا نا کہ دم درود تو ایک بہانہ ہے، اپنے بے شمار لوگوں کو اجازت بھی دے دی کہ تم دم درود کیا کرو، اور فرمایا ہمارے پاس اگر آنا ہے تو رب کے لیے آؤ۔ سیدی بھی یہی لوگوں کو فرماتے ہیں تلقین کہ یہاں سوال جواب جو بھیجتے ہیں آپ لوگ، تو بجائے علاج معالجے کے الجھانے کے ان ہستیوں سے رب کو حاصل کرو، جو ایک نظر میں تمہیں رب تک پہنچا سکتی ہیں، تمہارا باطن منور کر سکتی ہیں۔ اور جن لوگوں کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، سینہ جکڑا ہوا ہے، سینے میں چیزیں گھسی ہوئی ہیں، مالک ان پر کرم بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات دیکھنے میں آئے۔ ایک شخص جو ہے راولپنڈی سے آیا، وہ بھی اسی طرح کرسی پر بٹھا کر لایا گیا، مولانا سعید وغیرہ لے کر آئے تھے اس کو، 86 یا 87 کی بات ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ کر نوجوان کو سرکار نے یہی فرمایا کہ بھئی اب اس کو لے کر جو آئے ہو تو اب 1 ہفتے میں وعدہ ہے کہ اس کو دوڑا کے یہاں سے بروانا۔ یعنی وہ بھی لا علاج تھا کہ بھئی چل نہیں سکتا، معذور ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا فکر ہی نہیں کرو، بس 1 ہفتے یہاں رکھو، 1 ہفتے بعد پہاڑی سے اس کو یہاں نیچے دوڑائیں گے۔ اور وہ 1 ہفتے بعد دوڑ رہا تھا۔ تو ایسے کئی واقعات سرکار نے ظاہر میں دکھائے، لیکن یہ کوئی کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کے لیے تو یہ ولیوں، عام آدمیوں کے لیے تو بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں، لیکن سرکار گور شاہی کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ ہم تو لوگوں کے مردہ قلوب کو زندہ کر دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو وہ باطنی چیز اور عظمت نظر ہی نہیں آتی۔ تو لوگ اسی میریکل کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ علاج ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کاروبار صحیح ہو جائے، لیکن یہ باتیں نہیں ہیں۔ سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ سرکار گور شاہی کی بارگاہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پتہ نہیں کتنے مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوٹری میں ہی تشریف فرما رہے، لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اور جب پتہ چلا، جب رمضان المبارک آیا اور جمعہ کا وقت آیا، تو سرکار جب جمعے میں تشریف لائے تو سرکار ایک مصلی ساتھ لے کر آئے، جانماز، اور سرکار نے وہ امام کی جانماز کو ہٹا کے سائڈ میں کر کے وہ جانماز آگے بچھا کے حافظ فرید کو فرمایا کہ اس طرف دھیان رکھنا ہے، پیٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ تھوڑی سی آگے جو بچھائیے، اس کی طرف پیٹ نہیں ہو۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ یار کوئی بات۔ تو بعد میں سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے، 2-3 مہینے سے یہیں پر ہیں حضور پاک، 2-3 مہینے سے یہیں پر ہیں، لیکن لوگوں کو کیا بتائیں، لوگوں کو کیا نظر آتا ہے۔ اب عام مخلوق ملنے آ رہی ہے، سرکار گور شاہی ان سے مل بھی رہے ہیں اور حضور پاک وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور کی محبت کا اندازہ کوئی لگا تھوڑی سکتا ہے۔ تو جب حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور کے ساتھ تو پوری فوج ہوتی ہے، غوث پاک کیا، ولی کیا، اولیاء کیا۔ اسی طرح سرکار نے اپنا، جب یہ باتیں شروع ہوئیں کہ سرکار گفتگو میں فرمانے لگے کہ فلاں شخص جو تھا وہ ہمارے متعلق یہ بات کر رہا تھا، ایک عورت تھی وہ ہماری معتقد تھی، اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو گئی جو سرکار کا گستاخ تھا، تو وہ اس کو ستاتا، تنگ کرتا، وہ روتی، فریاد کرتی کہ سرکار میری مدد کریں۔ ایک رات وہ بہت رو رہی تھی، تو اچانک جو ہے اس کا میاں بھی گھر میں ہی تھا، گاؤں میں لوگ رہتے تھے سادے علاقے میں،
تو اس کے میاں کو یہ نظر آیا رات کے اندر، بالکل 2-3 بجے کا رات کا وقت ہے، لیکن اس کو لگا کہ ایسا ہوا ایک دم سے جیسے سورج نکل آیا باہر، کھیت کھلیان، اس کو کھڑکی سے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ رات کے وقت سورج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا تو صاف سورج نکلا ہوا ہے جیسے، تو وہ حیران ہو کے باہر گیا کھڑکی میں سے جھانکنے کے لیے، کھیت وغیرہ صاف نظر آ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک نور کا بہت بڑا گولا جو ہے کچھ فاصلے پر اترا ہوا ہے اور اس میں سے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو گور شاہی ہیں۔ تو اس کو پھر یہ تاکید فرمائی کہ استاد اب باز آ جا اور تم ہمارے آستانے میں حاضری دینا، اور یہ کہہ کر سرکار واپس گئے۔ پھر وہ بندہ آیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آیا اور سرکار کے قدموں میں کہ سرکار میں نے، سرکار نے فرمایا وہ ہمارا طفل نوری تھا جو کبھی کبھی جو ہے نا گشت کرتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے پتہ چلا اچھا تو سرکار کے پاس طفل نوری ہے۔ جب طفل نوری کے بارے میں سلطان اقباؤ کی کتابوں میں پڑھا تو پتہ لگا کہ یہ نشانی ہے کہ جو ذات آئے گی میرے بعد، یعنی سلطان الفقراء میں سے ہوگی کوئی ذات۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے نا ظاہری علم میں جو لکھا ہوا ہے یہ کسوٹی۔ پھر کبھی گفتگو ہوئی، پھر پتہ چلا سرکار کے اشعار ہے، تریاق قلب ہے، پوری کتاب ہے، سرکار نے لال باغ میں تحریر فرمائی۔ جب وہ پڑھی تو اس میں کچھ اشعار میں پڑھا کہ جثہ توفیق الہی بس رہا ہے، جثہ توفیق الہی ذاتی زمین ہم پر۔ پھر ایک دن سرکار سے جب نشست ہوئی، امام مہدی کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کہ سرکار امام مہدی کے بارے میں یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، یہ سنا ہے۔ تو سرکار نے سعید صدیقی کو کہا، وہ کہنے لگا سرکار کیا زمانہ اتنے قریب ہے کہ ہم امام مہدی کو دیکھیں گے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں زمانے ساری نشانیاں پوری، بھئی یہ پتہ نہیں تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں سرکاری امام مہدی ہو سکتی، یہ گمان نہیں تھا اس وقت کہ سرکار کیا زمانہ بہت قریب ہے۔ تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے یہ جو سر کے بال ہیں نا تمہارے، یہ کالے ہیں نا، ابھی کالے ہی رہیں گے، تم امام مہدی کو دیکھو گے۔ اتنا قریب ہے وقت، اتنا قریب وقت۔ پھر کسی اور نشست میں گفتگو ہو رہی تھی امام مہدی کی بابت، لوگوں نے چھیڑا ہوا تھا، تو کسی نے کوئی اور بات کی تو سرکار ایک دم نشست فرما کے اٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا یار، کسی نے پوچھا، سعید نے شاید پوچھا کہ سرکار لوگ پہچانیں گے کیسے امام مہدی کو، آخر ایسی کیسی بات ہوگی؟ سرکار فوراً کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ یار تم جس کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتے ہو کبھی اس کو پہچانا ہے کون ہے؟ جس ولی کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہو کبھی اس کو پہچانا ہے کون ہے؟ اچھا بھائی۔ پھر سرکار کی گفتگو میں ایک مرتبہ جب کوٹھی شریف کا آستانہ جو ہے زیر تعمیر تھا، اوپر پہاڑی پہ سرکار نے جگہ لی، تو وہ جگہ جو ہے سرکار نے اپنے دستے مبارک سے نا ایک چھوٹا سا پتھر پکڑا اور ایک لکیر ڈالی وہاں پر۔ یعنی وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں تو وہ قبلہ رخ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے ہیں کہ قبلہ رخ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، لیکن سرکار کو کیا حاجت تھی؟ سرکار نے ایک لکیر ڈالی کہ یہ ہے، یہ لائن ہے، اس پر وہ دیوار بناؤ۔ تو وہ دیوار چاروں طرف سے بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں نشست ہوئی، درود شریف کی محفل ہوئی، تو کوئی لائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، تو پتہ نہیں کیسے ذکر آ گیا، کسی نے سوال کر دیا امام مہدی کا کہ امام مہدی کو پتہ ہوگا، جب وہ آئیں گے تو پتہ ہوگا کہ بھئی امام مہدی ہیں۔ تو مسکرا کے سرکار فرمانے لگے یار تمہارے حضور پاک کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ حضور پاک ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ آخری نبی ہیں، تو وہ کبھی بھی بکریاں چرانے جاتے؟ 12 13 14 سال کی عمر میں وہ بکریاں چرانے کیوں جاتے؟ اگر ان کو پتہ چلتا، وہ تھے خود لیکن ان کو اللہ نے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح امام مہدی کے جسم کو بھی اللہ بے خبر رکھے گا، اندر وہ ذات تو ہوگی لیکن بے خبر رکھے گا، زمانے کے حساب سے چلیں گے۔ جیسے فرمایا سرکار نے کہ حضور پاک ہو بہو، یعنی امام مہدی حضور پاک کے ہو بہو مشابہ ہوں گے سر سے لے کے پا تک، تو صرف حلیے میں نہیں ہوں گے بلکہ ان کے حالات بھی بہت سارے حضور سے ملیں گے۔ حضور نے بھی غریبوں سے مشن شروع کیا، امام مہدی بھی انہی میں شروع کریں گے۔ حضور نے بھی غار حرا میں جا کے اکیلے تنہائی میں وقت گزارا، امام مہدی بھی لازمی کہیں نہ کہیں جنگلوں میں ریاضتوں میں جائیں گے۔ اسی طرح امام مہدی اب ان کو یہ قسم، یعنی سرکار نے قسم کے انداز میں کہا، ان کو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں کون سے مرتبے پہ ہوں، کیوں وہ تو ذات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا پھر کیسے؟ ہم نے کہا سرکار پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی ان کو سرکار نے فرمایا جب ان کا فیض عام ہونا شروع ہوگا، وہ فیض اتنا زبردست ہوگا، اتنا زبردست ہوگا کہ وہ بیٹھنے والوں کو ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ، پہلے وہ کہیں گے کہ یہ کوئی عام بزرگ ہے، پھر جب فیض بڑھے گا تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کوئی عام بزرگ تھوڑی ہیں، یہ تو بہت بڑی کوئی کامل ذات ہستی ہے۔ پھر سرکار مسکرا کے فرمانے لگے پھر تھوڑا سا اور جب بڑھے گا تو لوگ کہیں گے لو بھئی یہ تو کام کمال، کاملوں نے بھی نہیں کیا جو انہوں نے کیا، یہ تو سلطان ہوں گے۔ تو پھر سرکار کے مسکرا، آخر میں جو ہے نا لوگوں کے اندر جب نور اور بڑھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہو نہ ہو، یہ وہی ہستی ہے جس نے جو کر کے دکھایا کبھی کسی نے کر کے ہی نہیں دکھایا۔ تو لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہوگا یہی امام مہدی ہیں، یہی امام مہدی۔ پھر سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ ایک نشانی ان کی یہ بھی ہوگی
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں ذاتی چیزیں جمع تھیں اور کسی انسان میں بھی جمع نہیں ہوئی. یعنی اللہ کا جثہ توفیق الہی حضور کے اندر ذاتی تھا اور امام مہدی کے پاس بھی ذاتی جثہ توفیق الہی ہوگا. اسی طرح ان کے اندر طفل نوری ذاتی تھا تو امام مہدی میں بھی پورا ذاتی ہوگا. یہ دونوں ہستیوں کے اندر دونوں ذاتیں ہوں گی ورنہ کسی اور میں یہ جمع نہیں ہو سکتی. تو پھر غوث پاک کے بارے میں کسی نے پوچھا، سرکار نے فرمایا غوث پاک کے پاس ایک ذاتی اور ایک صفاتی اللہ نے جان بوجھ کے رکھا تھا تاکہ فرق رہ جائے. تو پھر سرکار کے مسکرا کے فرمانے لگے یار وہ نرالی چیز ہوگا، اس کی بابت کیا پوچھتے ہو، وہ نرالی چیز ہوگا انوکھی، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہوگا جیسا وہ ہوگا. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک دن ہمیں بھی یہ خیال ہوا جب لوگوں نے یہ باتیں شروع کی تو پھر ذاکرین میں یہ باتیں آپس میں ہونے لگ گئیں. لوگ آپس میں بیٹھتے اور پوچھتے کہ یار یہ کام سرکار نے کیا ہے، یہ تو کسی کامل نے نہیں کیا. یہ سرکار نے رب کے حضور کی محفل میں ایسے ہی ناپاکوں کو بھی پہنچا دیا اور حضور پاک یہاں معتکف ہیں 3 مہینے، یہ بات وہ بات جمع ہونی شروع ہو گئیں. یار سرکار امام مہدی ہیں کیا، سرکار امام مہدی ہیں کیا. سرکار نے یہ بھی فرمایا جس سے توفیق الہی بھی سرکار میں ہے. اب کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ سرکار کو کیسے پوچھیں. اب سرکار کو جب بھی پوچھنے کی کوشش کرتے تو سرکار تو دلوں کا حال جانتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. تو سرکار اس وقت فرماتے ہیں کہ نہیں یار یہ باتیں ابھی نہیں پوچھو، یہ کرنے کی تھوڑی ہیں، بس فیض سے مطلب رکھو، تمہیں فیض مل رہا ہے نا. اس طرح کی باتیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے بے شمار سرکار نے ٹالا اپنی ذات کو. لیکن اس کے بعد جب وہ بات کہی 12 مئی 95 میں، جب سرکار کے کچھ ذاکرین جو ہیں سرکار بتاتے تھے نا پتا کہ فلاں ولی بیٹھا ہے اس سے جا کے ملو اس سے، اس وقت یہ پتہ نہیں تھا حکمت کیا ہے. لیکن ایک تو یہ حکمت تھی کہ ان لوگوں کو قدر ہو کہ سرکار کبھی اپنے لبوں سے تو نہیں فرمائیں گے بھائی میری بارگاہ میں تم بے ادبی کر رہے ہو یا میں بے تکلفی کیوں کر رہے ہو. لیکن ان کے پاس جائیں گے تو سرکار کو پتا تھا وہاں جا کے جب حال دیکھیں گے تو ان کو خود ہی قدر ہو جائے گی. اور ہوا بھی یہی کہ وہ ان کے پاس گئے جن کی اوقات سرکار کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ واللہ کے ولی تو تھے. سمندری بابا بھی بہت بڑی چیز تھی اپنے وقت کی، یعنی اتنا بڑا وہ ولی تھا کہ سرکار نے مجھے ایک دن فرمایا جب میں اس سے بدگمان ہو گیا اور جانا وانا چھوڑا ہوا تھا تو مجھے فرمایا سرکار نے تو کیوں بدگمان ہوتا ہے یار، اس کی زبان سے تو اللہ بات کرتا ہے، وہ تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہے، مجال نہیں ہے اس کی کہ وہ کہے. میں نے کہا سرکار ایسی باتیں. سرکار نے فرمایا کہ وہ اس دور کا شمس تبریز ہے، ہماری وجہ سے اس کی چمک نہیں ہے. اس دور کا شمس تبریز ہے، ہم ہیں نا اس وقت موجود، اس لیے اس کی چمک ہی نہیں ہے. تو مجھے یعنی قائل کر رہے ہیں کہ یار اس سے تم اتنے وہ ہو رہے ہو. اب بتائیں اس کا حال کیا تھا کہ سمندری بابا کے پاس ہم لوگ جب پہلی دفعہ گئے تھے، یہ تو بات کی باتیں ہیں، جب پہلی دفعہ سرکار نے فرمایا تھا کہ سمندر کے ساتھ چلتے جانا 2-3 گھنٹے جب چلتے رہو گے تو وہاں جا کے اس کی جھوپڑی مل جائے گی تمہیں. تو پہلی دفعہ گئے تھے تو دور سمندر کے کنارے چل رہے تھے اور دور ان کی جھوپڑی تھی، ہمیں پتہ تو تھا نہیں کہ کہاں ہے. تو اس زمانے میں ان کے اوپر جو ہے فوج نے اپنے لگائے ہوئے تھے کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے. تو فوج تو ایسے لوگوں پر نظر رکھتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے. خیر تو وہاں پر ان کے بہت ساری کرامتیں ان کی ہو چکی تھیں، بتانے کی مطلب برسبیل تذکرہ ہے بات. ایک کرامتیں کئی ہوئی تھیں، ان کو گرفتار کرنا چاہا تو انجن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کبھی کوئی اندھا ہو گیا، کچھ ایسی باتیں ہوئیں جنرلوں کے ساتھ. تو ان کے بڑے بڑے افسران جو تھے آرمی کے چند، وہ ان کے معتقد تھے، یعنی سمندری بابا کو دل و جان سے ولی مانتے تھے وہ لوگ. اس وقت جو ہے جیپ آئی ہوئی تھی فوجیوں کی 2-3 اور بڑے بڑے افسر کرنل ورنر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور عوام تو جاتی نہیں تھی، ان کو جانتی نہیں تھی. جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ بابا وہاں سے نعرہ مار کے کھڑا ہو گیا اور ان کو کہنے لگا کہ وہ جو جا رہے ہیں نا وہ ہیں بڑے بڑے، وہ مرشد ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مرشد ہیں، وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں. تو کہنے لگا یہی تو ہے چھوٹے چھوٹے جو جا رہے ہیں، یہ مرشد ہیں، ان کو لے کے آؤ، ان کا ادب کرو، ان سے بات کرو، مجھ سے کیوں کرتے ہو. اچھا اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اب وہ ہمارے پاس آ گئے فوجی کے آپ کو بابا جی بلا رہے ہیں. ان کو لگ رہا تھا پتہ نہیں بابا جی مجذوب ہے. اب ہمیں بھی حقیقت تو نہیں پتہ تھی کچھ بھی، کہ ہم تھوڑی کچھ سرکار کی نسبت بتا رہی. تو خیر ہم وہاں گئے تو سمندری بابا نے کہا ارے یہ ہے چھوٹے چھوٹے مرشد ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مرشد ہیں. اب وہ بات وہ کر رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار اس کو کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے ہم دوسرے دن جو ہے رمضان تھے، ہم نے کہا چلو یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. ایک مولوی صاحب جہاں پہ ہم ذکر کرتے تھے بلال مسجد میں، تو اس کو ہم بتاتے تھے یہ باتیں. ہم روزانہ جاتے تھے پھر وہاں ہر فجر کی نماز کے بعد رمضان میں بابا صاحب کے پاس. تو وہ بڑی باتیں کرتا اس طرح کی نا فقیری کی، مرشد کے پاس ادب سے بیٹھا کرو، کان بنا کرو، یہ کیا کرو. ہم بڑا اچھا لگتا کہ چلو یار بابا باتیں. تو ایک دن مولوی صاحب نے پوچھا کہ یار تو آپ لوگ جاتے ہیں کس کے پاس؟ ان کو بات پہنچ گئی. وہ کہنے لگا یار مجھے بھی چلنا ہے. تو ہم نے کہا چلو. تو 20-25 لڑکے اسکوٹر پہ بیٹھا کے اور مولوی صاحب کو لے کے گئے اور ہم سمجھ رہے تھے یار مولوی صاحب پہ کرم ہو جائے گا،
मौलवी साहब वली से मिलेंगे। तो बाबा जी ने ना उसको देखते ही जो है ना कहा कि ये किस शैतान को लेकर आ गए। तो मौलवी साहब की इतनी हटी बेचारा की यानी की इज्जत थी ना भाई, 20-25 मुक्तदी थे, सारे नमाजी लोग थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। कि इस शैतान को लेकर क्यों आए हो? मौलवी साहब हमारी शक्ल देखे, हमने बोला, उनको इशारा किया भाई बैठ जाए। तो बाबा जी ने जो है वो सिगरेट निकाल के उंगलियों में, और उनके सामने रोज़ा था सबका, और उसके बाद इतनी सुनाई, बातों बातों में कहने लगे कि यार ये जो मौलवी साहब है ये बड़े बुरा माने, लेकिन वो गाली दे के कहा कि इसके दिमाग पे वो घूम रहा है। इसके पीछे नमाज नहीं होती है तुम लोगों की, इसकी शादी कराओ पहले, इसके दिमाग पे वो घूम रहा है। अब मौलवी साहब बड़े परेशान, हम भी यार सोच रहे हैं कि यार देखो यार इन्होंने तो बिल्कुल ही चार के रख दी। अब अंदाजा लगाएं सरकार की प्यारी सोहबत, ऐसी सरकार ने गुनाहगारों को नवाजने वाली, ऐसी तरकीबें, ऐसी अदाएं कि अपने ऊपर बुराई ले ले लेकिन किसी को सरकार नफ्स को तक नहीं करते। और उधर दूसरे लोगों का हाल ये देखा हमने। तो एक शख्स जो है एक दफ़ा पिंडी में, अनवार भाजन भी बैठे में, इनका ऑफिसर था कोई कर्नल, तो इनके बाबत भी मशहूर हो गया था कि भाई गौहर शाही हैं इनके मुर्शिद। तो इनकी बाबत बहुत ज़्यादा इनसे सुना हुआ था, तेरे मुर्शिद की बात। इन्होंने बताया कि भाई सरकार आए में, तो वो अफसर जो है ना इनसे कहने लगा कि चलो मुझे भी मिलाओ, मैं भी मिलता हूँ। तो ये भी अपनी मोहब्बत में लेकर आ गए, सरकार मैं अपने अफसर को मिलाने लाऊंगा। सरकार ने कहा बुला लो। तो ये लेकर आए, आधा घंटा पौना घंटा सरकार उनसे नशीस फरमाते रहे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती रहीं। तो जब ये वापस आए उसको छोड़ने के लिए गए, तो वापस आके इन्होंने कहा कि भाई बड़ा अजीब आदमी है, बाहर निकलते ही कह रहा है कि मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, तुम्हारे मुर्शिद से मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। अब मुतकब्बिर लोग हैं ना ये लोग। तो सरकार ने फरमाया फौरन कि अच्छा ऐसा कर, उसको जो है ना पीर गमगोल शरीफ के पास भेज दे। तो कुहाट शरीफ में पीर गमगोल शरीफ थे, तो वो तो डंडे से बात करते थे और गालियों से बात करते हैं वो। खैर सरकार ने कहा इनको कि भाई उसको तो कहना कि एक और मुर्शिद भी से भी मैं बताता हूँ, वहाँ जाके मिल। कुछ अरसे बाद वो उनके पास गया, तो जनाब वापस जब आया तो बड़ी मिठाई उठाई लेकर आया अनवार भाई के पास, और गले लगा लिया, अनवार को उठा गया, अरे यार तूने क्या मुर्शिद बताया। अब अनवार भाईजान हैरान कि यार मुझे बताओ तो सही, तुमने वहाँ ऐसी क्या बात देखी। कह रहा यार मैं फला कर्नल को भी साथ लेके गया था, हम दोनों दोस्त वहाँ गए, और वहाँ उनके दरबार में जो बहुत रश था, बहुत लोग बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैंने उनके वहाँ हॉल में कदम रखा है, तो वहीं से बाबा ने चीख के कहा खिंजीर का बच्चा, शैतान का बच्चा, दफा हो जा। तो मैं समझ गया ये वही वली है। इसमें यानी ऐसे लोगों को फिर ऐसे लोगों के पास भेजा जाता है। तो इसने कहा ये कोई करामत तो नहीं है। कह रहे नहीं यार, उन्होंने देखो मुझे देखते ही कह दिया शैतान का बच्चा, खंजीर का बच्चा, दफा हो जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे बैठ सको। तो हमें अंदाजा ये हुआ कि ऐसे लोग भी बदबख्त होते हैं, बदकिस्मत होते हैं, कि जिन लोगों को ये महफिल रास नहीं आती, ये बातें समझ में नहीं आती, उनको डब्बे पीर चाहिए या फिर कोई डंडा पीर चाहिए उनको। और याद रखें कि सरकार की बारगाह में बेशुमार गुस्ताख लोगों ने भी जुर्रत की आने की कि भाई हम बड़े जो है ना सवाल करेंगे, हम बड़ी बातें करेंगे। एक मरतबा अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के चंद मुनाफिक अहदेदारों ने कोशिश भी की, उलमा को लेकर आए। एक तो वो है जो वीडियो में आप देखते हैं, एक वो भी थी नशिस्तें जिनमें वीडियो नहीं है। तो बड़े बड़े मौलवी जो है मोटी मोटी गर्दनों के साथ आए कि भाई बातचीत करनी है, तो हम भी थे। तो सरकार उनसे गुफ्तगू फरमाए, और सरकार, हम सोचते थे परेशानी में कि ये लोग तंग करेंगे, उलझाएंगे, या हम इस तरह समझ, लेकिन सरकार तक जब अंदर जाते सरकार वो आए हुए मिलने, और ये सरकार मुस्कुरा के फरमाते अब मज़ा आएगा, हमें तो चाहिए कोई सवाल करने वाला तो आए ना, कोई बात करे। और जब उनसे मुलाकात हुई तो सबकी गिग्गी बन जाती। सरकार पूछते हाँ भाई आप कैसे आए, कोई सवाल? नहीं ये सवाल करने आया है। वो मौलवी दूसरों को कह रहा है, वो दूसरा कह रहा है यार तुमने कहा था सवाल। इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर सरकार कह रहे हैं यार कोई बात करो, जबरदस्ती की फजूल की बात। फिर सरकार खुद कहते हैं अच्छा तुम्हें फलां वाकया तुमने हमारी किताब पढ़ी है? अच्छा, फिर उनके दिल की बात करते कि नहीं तुम्हें इस बात पे एतराज़ होगा ज़रूर। फिर वो हंसते जी हुजूर के दीदार पे हमने ये बात लिखी है, ये ऐसा नहीं ऐसे है। तो फिर गर्दनें हिलाते रहे काफ़ी देर। तो सरकार फरमाने लगे अब तुम मोटी मोटी गर्दनें तो हिला रहे हो, लेकिन बाहर जाके फिर तुमने कुफ्र के फतवे देने। तो कह नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, सरकार हमें सब पता है, बेहतर है आ गए हो ना अपनी किस्मत संवार लो, कुछ हासिल कर लो। यानी इस तरह सरकार ने उन पर भी करम किया। एक शख्स था हाफिज मंजूर इलाही, जो अहले सुन्नत वल जमात का सूबे सिंध का नाज़िम आला था, बहुत बड़ी पोस्ट। उसकी मस्जिद थी कोटरी में, और सरकार उस जमाने में लतीफ़ाबाद में होते, और जामा मस्जिद थी वहाँ पर कोटरी शरीफ में। तो उसके पास भी ये बातें पहुँची क्योंकि उसका कोई दोस्त था मौलवी हाफिज रज़ाउल हामदी अल हाशमी के नाम से बंदा,
اور وہ لطیف آباد میں آستانے کے بالکل قریب کالونی میں مسجد کا امام، وہاں ذکر کا حلقہ سرکار نے لوگوں کو کہا کہ ذکر کیا کرو مسجد میں، تو لوگوں نے شروع کیا۔ اب ذکر کے حلقے میں وہ مولوی صاحب کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا، تو انہوں نے بات کی، تو سرکار لوگوں نے بتایا بھائی ہمارے مرشد جو ہیں یہیں تو ہیں لطیف آباد میں۔ تو ایک دن وہ مولوی صاحب آئے ہاتھ میں، حامدی صاحب، ان کے ذہن میں کفر ہی تھا، ظاہری بات ہے مولوی تھے وہ، تو اس سے پہلے کہ وہ بات کریں سوال کریں، تو جیسے ہی وہ آئے مغرب کا وقت تھا، روزانہ ایک تو خوبصورت اس زمانے کی ایک ادا تھی سرکار کی کہ روزانہ سرکار خود جماعت سے نماز پڑھاتے تھے، لوگ چند ہوتے تھے 8-10 پیچھے، شکیل بھائی بھی تھے، تو سرکار نماز با جماعت خود پڑھواتے تھے۔ جب وہ مولوی صاحب آ گئے جس دن، تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے کہ بھائی آج تو مسجد کے امام آئے ہوئے ہیں تو یہ پڑھائیں گے نماز۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کی، نہیں حضور کر نہیں آپ پڑھائیں۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ، خیر نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے بس اتنی آواز تو ہمیں آئی، اللہ اکبر، اس کے بعد جو علم شریف پڑھی جاتی ہے وہ سب پڑھ ہی نہیں رہا وہ مولوی، تو ہم سب کو تشویش ہونی شروع ہو گئی، ظاہری بات ہے تھوڑی بہت آنکھ بھی اٹھائی کہ بھائی کیا ہو گیا۔ مولوی صاحب جو ہیں وہ تو کھڑے ہوئے یوں اور رو رہے، وہ تو نماز وہ علم شریف ہی بھول گئے۔ خیر کسی پیچھے سے کسی نے آواز لگائی سبحان اللہ، جیسے ہوتا ہے لقمہ، خیر ان کو ہوش آیا، انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی، اور نماز پڑھ کے دعا مانگنے کے بجائے فوراً بجلی کی طرح بدل کے فوراً سرکار کے گھٹنوں میں سر رکھ کے وہ رونا شروع ہو گیا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، حضور مجھے معاف، مجھ سے گستاخی ہو۔ میں حیران، یار مولوی کو کیا ہو گیا؟ تو مولوی صاحب ہوش میں آئے، پانی وانی پلایا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو میں آستانے میں تھا یہیں پر آپ کے، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا تو یہ سب دیواریں ہٹ گئیں، سامنے خانہ کعبہ میرے آگے، تو میں آنکھیں کھول کے ادھر دیکھ رہا ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں۔ تو پھر پیچھے سے آواز کسی نے دی تو مجھے ہوش آیا، اور پھر میں نے نماز مکمل کی ہے۔ یہ ذات ایسی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اور یہ ہے سرکار کہنے لگے یہ تو بس ایسے ہی ہے، جیسے سرکار کی ادا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم تو روز پڑھاتے ہیں، ہمارے سامنے دیواری ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ خیر یہ سرکار ہمیشہ اس طرح۔ اب اس کے دوست نے اس کو بتا دیا، ناظم عالم اہل سنت والجماعت، مولوی صاحب کو مولوی کو بتایا، پھر وہ مولوی صاحب، اب سرکار کی خواہش دل میں پہلے سے رہی تھی کہ یار علماء اگر لگ جائیں گے نا تو عوام بھی لگ جائے گی۔ سرکار تو ہمیشہ سے وہ سوچتے ہیں نا، جیسے حضور پاک کی سوچ تھی کہ بھئی لوگ آئے یا رسول اللہ، ان بدبودار لوگوں سے اٹھ کر آپ ذرا معزز لوگوں میں بیٹھیں گے تو سارا شہر آ جائے گا، اور حضور متوجہ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا نہیں تم ان کے ساتھ ہی بیٹھو۔ یہ بات تو حضور کے ساتھ بھی ہوئی، یہی سرکار کی ادا تھی۔ سرکار نے لکھا بھی ہے کہ ہم نے پہلے ابتدا میں چاہا تھا ان مولویوں کی طرف جانا کہ یہ لگ جائیں گے تو ان کے پیچھے پڑ، تو وہ مولوی صاحب آئے تو سرکار نے اسی محبت سے ان کو نوازا کہ یہ عالم ہیں، اہل سنت کے صدر ہیں، یعنی ان کو بیٹھتے ہی انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے آپ نے میرے دوست کو خانہ کعبہ ظاہر میں دیواریں ہٹا دی اور دکھا دیا، تو مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ تو سرکار نے آنکھیں بند کرائی کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ کی جو مرضی۔ سرکار نے کہا چلو پھر آنکھیں بند کرو، اور ان کو کشف عطا کر دیا۔ اسی وقت وہ حضور کی محفل میں پہنچ گیا بندہ، حافظ منظور الہی، بڑا معتقد رہا کافی عرصے، کیونکہ کشف عطا کر دیا تھا تو اس کی باتیں ہوتی تھیں پھر مزاروں سے۔ لیکن وہی بات ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، رضا الحامدی الہاشمی، اس کو بھی کشف عطا کیا اور سرکار نے نوازا۔ ڈیوٹی پہ بھی اس کو بھیجا پھر کراچی اس مولوی کو، اور اس مولوی کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ تم بھی وہاں پہ دم درود کرو، اس طرح کا نوازا سرکار۔ اب جب ان کے پاس لوگ آنا شروع ہوئے اور فیض شروع ہوا تو لوگ ان کے ہاتھ پاؤں دبانا شروع ہو گئے۔ اب مولویت جو ہے اندر سے پنپنے لگ گئی کہ میں تو کچھ ہو گیا ہوں۔ تو ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو وہ جو درویش ہیں، سرکار جو ہیں، سرکار ہمیشہ سے خود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عالم نہیں ہیں، اور ان کو اکثر یہی کہتے تھے بھائی آپ تو عالم بھی ہو، آپ تو عالم بھی۔ ان کو یہی چیز نے مار دیا۔ ان کے شیطان نے کشف میں یہ باتیں ڈالیں، کوئی بزرگ بن کے بھی لوگ ان کے پاس آئے کہ بھائی دیکھو تم جو ہے نا سونے پہ سہاگا ہو، نور علی نور ہو، تو اب تمہیں اس کی حاجت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اندر ہی اندر جو ان کے معتقد تھے نا، ان کو سرکار کی طرف سے ورغلایا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کافی ہیں نا تمہارے لیے۔ یہاں تک کہ وہ کراچی میں جس کی ڈیوٹی لگائی، آستانے میں ہی اس کو رکھا۔ اس نے بھی جو لوگ آتے، ساری بات ہے فیض ہو رہا ہے، عام آدمی تو اسی طرح مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی، بیوی اچھی ہو گئی، بیماری چلی گئی۔ تو وہ ہاشمی صاحب نے بھی وہاں پہ یہی کیا۔ سرکار نے کئی مرتبہ چاہا کہ یار ان کو سمجھاؤ کہ یہ منزل نماری نہیں ہے جس طرف یہ لگ رہے ہیں، یہ گمراہ ہو جائیں گے اس طرح، لیکن ان کے تو ذہن پہ خمار چڑھا ہوا تھا کہ اب ہم تو خود کامل ہو گئے۔ تو ایک دن آیا کہ انہوں نے لوگوں کو جب ورغلایا، کھلم کھلا کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس ہمارے ساتھ ہی رہو۔
تو ان کو پھر پیغام بھیج دیا کہ بھائی آپ لوگ بہتر ہے کہ آپ الگ ہی اپنا آستانہ کوئی کھول لیں، کیونکہ یہاں جو ہے یہاں تو سرکار تشریف لاتے ہیں ہر مہینے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نفس امارہ کتے کی شکل کا ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، تو پھر اس سے بہتر حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی کسی اچھے جانور کی شکل میں چلا جاتا ہے، بیل کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ جب الہامہ میں جاتا ہے تیسرے درجے میں اور منور ہوتا ہے تو بکرے کی شکل میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار نے پہلی مرتبہ اس وقت بیان فرمایا تھا کہ اسی طرح یہ پلس حالتیں ہیں اس کی بہتری کی، لیکن منفی بھی 4 حالتیں سرکار نے بتائیں کہ منفی پہلے یہ کتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سانپ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا کوبرا سانپ بن جاتا ہے، پھر آخر میں یہ ناگ بنتا ہے، شیش ناگ تیسری حالت میں، اور چوتھی حالت میں یہ سفید شیش ناگ بن جاتا ہے، اور اگر اس حالت تک کوئی پہنچ جائے تو اس کی واپسی پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان مولویوں کا ناگ ہے سفید ناگ، شیش ناگ، لیکن ہم نے ان کو اس لیے لگا لیا تھا تاکہ ان کے ذریعے مخلوق کو فیض ہو جائے۔ یعنی سرکار کی کرم نوازی دیکھیں کہ ان لوگوں کو بھی نوازا۔ تو پھر پتہ چلا، سرکار نے فرمایا پھر دودھ کا حال، یعنی ناگ کا حال یہ ہوتا ہے، جو لوگ ناگ پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھنا کہ اگر ناگ کو روز دودھ دیتے رہو، روزانہ برسوں دیتے رہو، ایک دن دیر ہو جائے گی تو تمہیں ڈسے گا، ایک دن، یعنی اس میں وفا نہیں ہے۔ تو سرکار نے کہا یہ علماء کا، مولویوں کا یہی حال ہے، ہم نے تو چاہا تھا ان کو نوازیں، لیکن یہ ان کی فطرت ان کو کرتی ہے کہ ڈستے ہیں۔ پھر سرکار نے جو ہے عام لوگوں کو اذن دیے، نوازا، لیکن اپنی ذات کو کتنا چھپایا ہے سرکار نے، آپ دیکھ لیں کہ اتنا چھپایا، لیکن اس کے باوجود یہ چھپنے سے چھپا نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بات زور پکڑ چکی تھی ہمارے ذاکرین میں، جتنے بھی پرانے ذاکر جاتے، تو یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ لوگ آتے تھے، ذکر لیتے تھے، اور اسی وقت لوگوں کی کشف کی حالت ہوتی تھی۔ یعنی 10 آدمی بیٹھے ہوئے سامنے، اور 10 میں سے 8 کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے، 6 کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل عام سی تھی، یہ کبھی کبھی کی نہیں تھی، روز کی تھی، تو بہت مشہور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سرکار نے آہستہ سے ایک دن فرمایا کہ اب ہم آہستہ آہستہ یہ چیز بند کریں گے، کہ ہمارا مقصد لوگوں کو یہ نظارے کرانا تھوڑی ہے، رب تک پہنچانا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب کم کیا تو بہت عرصہ اس میں گزر گیا۔ اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ فلاں صاحب، کتنے لوگ تو کشف والے بن چکے تھے، تو اب وہ مزاروں پہ جا کے ذکر کرنے کا لوگوں کو شوق تھا، ہم لوگوں کو ہر وقت ایسا لگتا تھا، کیونکہ لوگ کشف والے بتاتے تھے کہ یار ہم اس دن سرکار مکی شاہ بابا پہ گئے، تو ابھی ہم اوپر بھی نہیں چڑھے تھے تو مکی شاہ نیچے اتر گئے تھے، نیچے اترے ہوئے کھڑے ہوئے تھے صاحب مزار۔ اور جیسے ابھی سیدی نے بیان فرمایا کہ بھائی وہ گئے تھے تو وہاں پر مزار والے صاحب مزار جو ہیں وہ جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، اور ان کا یعنی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا سیدی نے جو آج واقعہ سنایا ہے، یہ غوث پاک کے پوتوں میں سے ہیں۔ عبد الوہاب شاہ جیلانی بہت بڑی یعنی ہستی ہیں، ان کا حال دیکھیں، سرکار گوھر شاہی کے زیارت کے لیے آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا جو ہے وہ اپنا شرف سمجھ رہے ہیں، اور ان کی دربار پہ بیٹھ کے سرکار ان کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ ان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اندھے ہیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کون سی ذات ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی۔ یعنی یہی بات ہو گئی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ گوھر شاہی میں 2-3 مہینے معتکف ہو رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں وہاں، ڈیوٹی پر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کسی کی اگر باطنی نگاہ ہو تو وہ دیکھے کہ یار خود امام المرسلین خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلوہ افروز ہیں سرکار کی بارگاہ میں، تو ان کا رشتہ سرکار سے تعلق ہے کیا؟ اور کیوں نہ کھڑے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ سرکار حضور پاک کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس جاتے تو گوھر شاہی کی یاد میں آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ اس وقت کی روایتوں میں تو یہی ہے نا کہ امام مہدی کی یاد میں روتے تھے، لیکن آج تو ہمیں پتہ ہے، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ گوھر شاہی وہ ذات ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امام مہدی کی یاد آتی تو آنسوؤں کے ساتھ روتے، اور ہچکو یعنی زار و قطار۔ اسی طرح کا مخزون الاسرار میں واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو ذر غفاری، جن کا بھی کچھ دن پہلے سیدی نے ذکر بھی فرمایا کہ تم لوگوں کو تو واقفیت ہی نہیں ہے، نہ نام پتہ ہیں، ایسے خاص عاشقین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں سے ابو ذر غفاری کا گھر حضور کے بالکل 4-5 گھر کے فاصلے پر تھا۔ تو ایک رات تنہائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز اتنی زیادہ ہو گئی رونے کی کہ ابو ذر غفاری جو ہے نا بے چین ہو کر باہر نکل آئے۔ اب باہر ٹہل رہے ہیں حضور کے گھر کے باہر کہ یار اتنا کیوں رو رہے ہیں حضور پاک۔ آخر مجبور ہو کر جو ہے نا انہوں نے دستک دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو حضور نے دروازہ کھولتے ہی اس کو دیکھا، ابو ذر غفار کو، کہا اندر آ جاؤ۔ اے ابو ذر، کیا میں تجھے اپنے غم سے آگاہ نہ کروں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ تو وہ قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ اپنے غم سے ضرور آگاہ فرمائے۔ تو اتنی طویل حدیث ہے جس میں 8 مرتبہ حضور بیان کرتے یہ لفظ کہہ رہے ہیں بیچ میں کہ اے ابو ذر، اگر تو سننا چاہتا ہے اور بتاؤں
یار یہ حالت اگر حضور پاک کی ہے امام مہدی کے ذکر میں تو اندازہ لگائیں کتنی شدت کا عشق ہے ان کو امام مہدی کی ذات سے، کہ وہ بیان کر رہے ہیں عظمت کہ اے ابو ذر آج میں اپنے اس بھائی کی یاد میں رو رہا ہوں کہ جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور لوگ میرے نام کا جھنڈا اٹھا کر اس کی طرف پتھر پھینکیں گے، اس کی طرف گستاخیاں کریں گے، اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کے خون کے پیار۔ یہ باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے ان کو بیان کر رہے ہیں کہ اے ابو ذر اگر خدا مجھے توفیق دے کہ اس کی طرف آنے والے پتھر کو محمد اپنے جسم کے اوپر ڈال لے، اس کے آگے آ کر میں اس کے آنے والے پتھر کو اپنے اوپر لے لوں، بدبختو گستاخو گوہر شاہی کی گستاخی کرنے والوں، سوچو تم سرکار گوہر شاہی کی شان میں جو لفظ کہہ رہے ہو وہ جا کہاں رہا ہے؟ جس کملی والے کا نام لے لے کر تم سرکار کی گستاخیاں کر رہے ہو، تمہیں اگر خبر ہو جائے کہ اسی منظر کو دیکھ کر تمہارا رسول روتا رہا ہے اس بات پر کہ اس کی طرف آنے والے ہر پتھر کو میں اپنے جسم پر سہ لوں، اور اس جسم پر سہا ہے، کیونکہ عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ جسم ہے جس کو سرکار گوہر شاہی نے معراج اور عظمت عطا کی ہے۔ اپنی اطرت بنا لو، اپنی اطرت بنا لو، یہی حضور نے دعا کی ہر وقت امام مہدی کی بارگاہ میں کہ مجھے اپنی اطرت بنا لیجئے۔ تو اطرت کیا ہوتی ہے کہ حضور کی عرضی ارواح کو ہی امام مہدی نے قبول فرمایا۔ تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ سرکار کی عظمت، سرکار کی شان کیا ہوگی۔ اور جو لوگ ابھی تک بھی اسی چشمے کو لگا کر گوہر شاہی کے اندر ڈھونڈتے ہیں کوئی کامل ہستی کہ بھئی ہوا میں اڑ کے کسی نے دکھا دیا یا کسی نے مردے کو زندہ کر دیا، ارے یار یہ کھیل کود ہے، بچوں کا مشغلہ ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کی ذات کے آگے جو ذات گناہگاروں کے، ناپاکوں کے دلوں پر رب کا اسم نقش کر سکتی ہے، جو آن کی آن میں لمحہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناپاک لوگوں کو بھیج سکتی ہے کہ بھئی ان سے ملاقات فرما لیں، ان کو دیدار دے دیں، وہ ذات کیا نہیں کر سکتی؟ تو اب یہ تو سرکار کی ادا ہے نا کہ سرکار کی ذات والا مخلوق کے دلوں کو بھی صاف کرتی ہے رب کے لیے کہ رب کو بسا لو، رب کو بسا لو، رب کو، اور رب کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو اس کو بھی پاک کرتی ہے کہ یار یہ میرے پاس آ گیا، اس کی لاج رکھ، اب اس کو اتنا دوست بنانا ہی پڑے گا تجھے، یہ میرے پاس آ گیا، لاج رکھ۔ اب سرکار دین الہی کی رقم فرما رہے ہیں کتاب، اور سرکار نے اس میں ایک صفحہ لکھا جس میں آپ نے پڑھا ہوگا، لکھا ہے یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے لال باغ میں چلہ کشی فرمائی ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہے سرکار کی کیا انداز ہے، کیا ادا ہے، عام طریقے سے اردو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں ہم تو۔ اب سرکار جب پرنٹنگ کے لیے وہ جا رہی تھی، آپ ہی نے تو ڈیزائن کیا نہیں بھائی، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ بھائی اس صفحے پر امجد سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ گوہر شاہی ہیں، اور یہ اس صفحے کے لیے یہاں پر ایک تصویر چاہیے، ہماری بہت اچھی سی تصویر ڈھونڈو۔ اب ہم تلاش میں لگ گئے، ہم سب اچھی تصویر ہم اپنے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بہترین بنی ہوئی ہو، تو ادھر ادھر سے جو ہے نا چند البم جو تھیں وہ دیں، سرکار نے کہا نہیں اور منگواؤ اور منگواؤ، تو پاکستان فون کیے، ادھر ادھر سے البمیں منگوائیں۔ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، اب سرکار کا انداز دیکھیے، ملاحظہ فرمائے، جان بوجھ کے سرکار دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی پوچھے مجھ سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے، سرکار مجھے معاف فرمائے، لگ رہا ہے ایسا ہے، دیکھیں نا انداز، سرکار دیکھ کے ملاحظہ فرما رہے ہیں البم، اور سرکار ایک صفحے پہ تصویر دیکھتے ہیں ایسے، اور تھوڑی پیار سے دیکھتے دیکھتے فرماتے ہیں اور نہیں یہ وہ گوہر شاہی نہیں۔ اب یہ کیا ادا ہے بھائی، سرکاری تو ہیں سرکار، تو فرما رہے ہیں نہیں یہ وہ گوہر شاہی نہیں ہے۔ پھر دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں اسی طرح، اور پھر زور سے بول بھی رہے ہیں تھوڑی دیر بعد نہیں یہ بھی وہ گوہر شاہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دعوت ہے جیسے پوچھے کوئی سرکار سے کہ سرکار، اور واقعی ہم حیران رہے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، تو خود ہی مسکرا کے پھر ہم نے سرکار یہ آپ کی نہیں تصویر، آپ ہی تو ہیں؟ تو سرکار فرماتے او یار استاد، تمہارا انجمن سرفراز شاہ اسلام کا سرپرست اعلیٰ گوہر شاہی کوئی اور ہے، وہ بابر طلعت کا والد جو ہے نا گوہر شاہی وہ کوئی اور ہے، اور جو لال باغ میں گیا وہ گوہر شاہی کوئی اور ہے، جس نے دین الہی لکھی وہ گوہر شاہی کوئی اور ہے۔ حیران سرکار، پھر سرکار نے فرمایا کہ یار پرانی تصویروں میں دیکھنا نا کسی آنکھ کے نیچے اتنا موٹا تل ہے، وہ تمہارے درمیان وہ گوہر شاہی کتنے سال رہا تمہیں پہچانا نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، اس کے بعد کوئی اور گوہر شاہی تمہارے ساتھ کئی سال گزارے، اس کے 4 تل ادھر تھے گال کے اوپر، تم نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ آنکھ کے نیچے موٹا سا تل والا جو تھا وہ کہاں چلا گیا۔ پھر فرمایا دائیں رخسار پہ جو تل تھا وہ والا کہاں چلا گیا، تمہارے ساتھ تو کتنے گوہر شاہی رہے، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس وقت وہ اندازہ ہوا، جب ہی تو غیبت کے وقت سیدی نے جب اعلان فرمایا کہ یہ میرا گوہر شاہی ہے ہی نہیں جس کا ایسا یعنی نظر آ رہا ہے، یہ تو ایک تشبیہی، ایک وفا کا امتحان ہوا ہے لوگوں کا، لیکن لوگوں کا ایمان اتنا کچا ہوا، اس کا مطلب وہی ہوا کہ سرکار نے فرمایا ہم سے تعلق نہیں جوڑا جس کا۔ تو آج ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اکتفا کر لوں
بہت لمبا ٹائم ہو گیا سرکار کے کرم سے، پھر کبھی باتیں ہوں گی گوہر شاہی میں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.